مجرا ختم ہو گیا تھا، رات ایک پہر ڈھل رہی تھی جب زہرا بائی نے نذیر موچی کو آنکھ سے اشارہ کیا، جس کا مطلب وہ بخوبی سمجھتا تھا۔ زہرا بائی نے اسے سگنل دے دیا تھا کہ شکار قابو آ چکا ہے اور اب وہ کسی بھی لمحے اس مرغے کو ذبح کر سکتی ہے۔ سازندے بڑی ہوشیاری سے ایک ایک کر کے سرک گئے تھے اور وہاں زہرا بائی، فضل شاہ، نذیر اور حنیف خان ہی رہ گئے تھے۔ زہرا بائی نے اس درمیان حنیف خان کو اس انداز سے اپنا آپ دکھایا تھا کہ اس کی رال بے ساختہ ٹپکنے لگی تھی۔ نذیرے، کچھ پانی دھانی کا بندوبست کرو، حنیف خان ہمارا مہمان ہے، مہمان نوازی میں کوئی کسر باقی نہ رہ جائے۔ فضل شاہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، جو حکم شاہ جی۔ نذیر موچی اتنا کہہ کر اٹھا اور اس الماری کی طرف چل دیا جس میں انگور کی پیٹی بند تھی اور اس کے استعمال کا وقت یہی تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اس نے زہرا بائی کو آنکھ کا اشارہ کر دیا تھا، جو اب حنیف سے اس طرح چمٹ کر بیٹھ گئی تھی کہ حنیف خان کو ہوش تو خرد سے بیگانہ کر دیا تھا۔ نذیر موچی نے شراب کے گلاس خود تیار کیے اور حنیف خان کا گلاس بھی اس نے زہرا بائی کو تھما دیا تھا، جسے کمال ہوشیاری سے حنیف خان کے نہ کرنے کے باوجود گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ اس کے درجنوں مرتبہ اپنے باپ کے ساتھ سرحد عبور کی تھی۔ سانسیوں کے ساتھ وہ لوگ سمگلنگ کا دھندا کرتے تھے جس کے ہر گھر میں غیر قانونی شراب تیار کی جاتی تھی، لیکن کیا مجال جو آج تک اس نے اسے چھو کر بھی دیکھا ہو۔ یہاں تو معاملہ ہی مختلف ہو گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے زہرا بائی نے پورا پیگ اس کے حلق میں اتار دیا تھا، جس نے رہی صحیح کسر پوری کر کے جلتی پر تیل کا کام کر دیا۔ حنیف خان کو اپنے وجود میں خون کی جگہ سرور و انصبات کی لہریں دوڑتی دکھائی دینے لگی۔ حنیف خان کو ہوش آیا تو اسے احساس ہوا کہ رات عالم مدہوشی میں اس نے وہ کچھ کر دیا جس سے اس کے باپ نے ساری زندگی اسے روکے رکھا تھا۔ نتو خان نے حنیفے کو کواری لڑکیوں کی طرح اپنا بدن سنبھال کر رکھنے کی تلقین کی تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس کا بیٹا یوں ایک معمولی سی طوائف کے ہاتھوں اپنی عصمت لٹا بیٹھے گا۔ حنیف خان کو احساس تھا کہ جس گناہ کا ارتکاب اس سے ہو گیا ہے، اگر اس کی بھنک بھی اس کے باپ کے کانوں تک پہنچ گئی تو وہ اسے گولی مار کر خودکشی کر لے گا، لیکن دوسری طرف اسے اپنا بدن پھول کی طرح ہلکا پھلکا دکھائی دینے لگا تھا۔ وہ خود کو ابھی تک فضا میں تیرتا محسوس کر رہا تھا۔ کمرے کے کونے میں زہرا بائی صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اسے اٹھتے دیکھ کر وہ حنیف خان کے نزدیک آ کر بیٹھ گئی۔ اب مجھے اکیلی نہ چھوڑنا، اگر مرد ہو تو آج کی رات کو ضرور یاد رکھنا۔ اس نے اس انداز سے حنیف خان کو کہا تھا کہ بیک وقت اس کی مردانگی اور محبت کو چیلنج کر دیا تھا۔ حنیف خان نے گردن جھکا لی۔ زہرا بائی نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اس سے لپٹ گئی۔ حنیفے، شہر میں مجھے ملنے آؤ گے؟ اس نے اچانک ہی اس پر اپنا بوجھ ڈالتے ہوئے کہا۔ ہاں آؤں گا۔ حنیف خان کے لیے سوائے ہاں کے اور کوئی چارہ باقی نہیں بچا تھا۔ شیطان نے پہلی ہی رات اس کے اندر بڑا مضبوط مورچہ جما لیا تھا۔ مردوں والا وعدہ کر۔ زہرا بائی نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، تم بار بار میری مردانگی کو کیوں آزما رہی ہو؟ کہہ دیا نا ضرور آؤں گا تو ضرور آؤں گا۔ حنیف خان نے چڑ کر کہا، حنیفے تم تو برا مان گئے، دراصل ہم برے لوگ ہیں حنیفے، لیکن ہمارے سینے میں بھی دل ہوتا ہے۔ حنیف خان، میں گانے والی طوائف ہوں، پیشہ ور عورت نہیں، مولا حسین کی قسم۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی اور اس نے باقاعدہ ٹسوے بہانے شروع کر دیے تھے۔ حنیف خان کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر زور سے بھینچ دیا ہے۔ روتی ہوئی طوائف کے آنسو اس کی مردانگی کو پگھلانے کے لیے کافی تھے۔ زہرا، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، میری زبان پر اعتبار کرو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا، میں تمہارے پاس ضرور آؤں گا۔ اسے اب طوائف سے محبت سی ہونے لگی تھی۔ حنیف خان، یہ بات تمہارے اور میرے درمیان رہنی چاہیے، تم نذیر موچی کو اعتماد میں لے لینا، اس کا آنا جانا ہمارے ہاں رہتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا حنیف خان، اگر شاہ جی کو علم ہوا کہ میں نے تمہارے ساتھ، تو وہ مجھے گولی مار دیں گے۔ وہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ تمہارے شاہ جی کی ایسی کی تیسی، اس نے فضل شاہ کو گالی دیتے ہوئے کہا۔ اس کی جرت نہیں کہ تمہاری طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھ سکے۔ زہرا، بے فکر رہنا، میں فضل شاہ کی نہیں حنیفے، خدا کے لیے ایسا کبھی سوچنا بھی نہیں۔ اس نے حنیف خان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، حنیفے اگر تم میرا ساتھ دو تو مجھے کسی بات کا ڈر نہیں، میں کسی سے نہیں ڈرتی، لیکن میری التجا ہے کہ فضل شاہ سے بنائے رکھنا۔ اس کے بہت لمبے ہاتھ ہیں، وہ ممکن ہے طاقت میں تمہارا مقابلہ نہ کر سکے، لیکن سیاست میں تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حنیفے اگر تم نے فضل شاہ سے دوستی قائم کر لی تو ساری زندگی سکھ سے گزرے گی، میری بھی اور تمہاری بھی۔ حنیفے میرا ساتھ وعدہ کرو کہ تم فضل شاہ سے کبھی نہیں بگاڑو گے۔ اس نے بے وقوف نوجوان سے دوسرا وعدہ بھی لے لیا۔ زہرا بھی عنایت بائی کی بیٹی تھی، 7 پشتوں سے وہ لوگ یہی پیشہ کرتے آئے تھے۔
مرد کو آنکھوں میں تولنا اور اس کا صحیح مول لگانا تو اس نے سیکھ لیا تھا۔ اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ حنیف خان کی شکل میں اسے مستقبل کا ایک مضبوط سہارا میسر آ سکتا ہے۔ ایسے بے وقوف اور مالدار بہادروں کی اس سے زیادہ ضرورت اور کسے ہو سکتی ہے؟ اگر یہ شخص فضل شاہ کی کمزوری بن جاتا تو بھی زہرا بائی اسے اپنی کمزوری بنا کر فضل شاہ کے خلاف استعمال کر سکتی تھی۔ اس نے بجائے فضل شاہ کے ہاتھوں میں کھیلنے کے اسے خود اپنے ہاتھوں کھلانے کا منصوبہ ابھی سے بنا لیا تھا۔ اس کے پاس حنیف خان کو دینے کے لیے بہت کچھ تھا۔ اس نے پہلی ہی رات حنیف خان کو جکڑ لیا تھا اور مستقبل میں اس جکڑ کو مستقل کر کے وہ فضل شاہ کی کمزوری بھی بن سکتی تھی۔ اگر ایسا ہو جاتا تو یہ اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوتی۔ اس نے 15-20 منٹ کی گفتگو ہی میں حنیف خان کو باندھ کر رکھ دیا تھا اور اب اس کے اندر موجود تربیت یافتہ طوائف نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ یہ پنچھی اس کے جال میں مکمل پھنس چکا ہے۔ حسن کے مضبوط پنجرے میں باندھ کر وہ اسے جب چاہتی چوری کھلا کر اپنی مرضی کے بولنے پر مجبور کر سکتی تھی۔ اچانک ہی دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز نے دونوں کو چونکا دیا۔ زہرا نے خود اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے نذیر موچی دانت نکالے کھڑا تھا۔ بھائی کیا راز و نیاز کی باتیں چل رہی ہیں؟ کیا ہمیں بھی تو پتہ چلے؟ اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ نذیر اپنے مہمان سے پوچھ لو، ہم نے اس کی خدمت میں کوئی کمی نہیں رہنے دی۔ اس نے طے شدہ منصوبے کے مطابق کہا۔ کیوں حنیف خان ٹھیک ہے نا؟ نذیر موچی نے بے شرمی سے آنکھ دبائی۔ او ٹھیک ہے یار، بڑا مزہ آیا بھائی۔ حنیف خان نے چارپائی سے کھڑے ہو کر زوردار انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔ تو یہ بات ہے۔ اچھا یار حنیفے، ذرا جلدی سے نہا دھو کر تیار ہو جاؤ، پھر دوسری حویلی میں نتھو خان کے سامنے آنا تاکہ اسے کوئی شک نہ گزرے۔ میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ تم ادھر شاہ صاحب کے ساتھ رات دیر گئے تک باتیں کرتے رہے ہو اور سو رہے ہو۔ نذیرے نے دوبارہ بے حیائی سے عادت کے مطابق آنکھ دبائی۔ پھر وہ زہرا بائی سے مخاطب ہو۔ جلدی ناشتہ کر لو، گاڑی تیار ہے۔ سامان تم لوگوں کا میں نے گاڑی میں رکھوا دیا ہے۔ اندھیرے منہ ہی نکل جاؤ، اور ہاں خبردار، اگر کبھی بھولے سے بھی اس رات کا ذکر تمہاری زبان پر آیا، میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ اس نے زہرا کی طرف دیکھا۔ نذیرے تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ مجھے کیا بے وقوف سمجھتا ہے؟ اور جب بھی حنیف خان کا دل چاہے اسے ہمارے ہاں لے آنا۔ مجھے اس کی خدمت کر کے بہت خوشی ہوئی۔ یوں بھی شہر یہاں سے زیادہ محفوظ ہے۔ زہرا نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارے رات میں کچھ زیادہ ہی پرزے نکل آئے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اب تم تیاری کرو۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر نکل گیا۔ مجھے اس کا انداز گفتگو پسند نہیں آیا تھا۔ اس کے باہر نکلتے ہی زہرا بائی نے کہا، اس لیے تو کہہ رہی ہوں حنیف خان کے فضل شاہ کو اپنی مٹھی میں لے لو اور اس کمینے کو نکال باہر کرو۔ اس نے تو جیسے شاہ جی پر کوئی جادو کروا دیا ہے۔ بہت سر چڑھا رکھا ہے اسے شاہ جی نے، دونوں ہاتھوں سے انہیں لوٹ رہا ہے۔ حنیف خان اگر تم ذرا سی دانش مندی کرو تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ زہرا بائی نے اس کے نزدیک آتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے زہرا، تم جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ بے فکر رہنا، میں شہر میں ضرور ملنے آؤں گا تم سے۔ اگر اس نے کوئی نخرہ وغیرہ کیا تو اکیلا ہی آ جاؤں گا، مجھے کوئی شہر والے کھات نہیں جائیں گے۔ اس نے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا۔ نہ حنیف خان، خدا کے لیے یہ غضب نہ کر، ابھی وقت نہیں آیا، ابھی تمہیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ اگر تم اکیلے آئے تو میری ماں کو فوراً شک گزرے گا اور مجھے ایسا غائب کروائے گی کہ پھر میرا نام و نشان بھی نہیں ملے گا۔ تم ابھی اس موزی کے ساتھ ہی آنا، آہستہ آہستہ میں اپنی ماں کو اعتماد میں لے لوں گی۔ زہرا بائی نے مستقبل کے خدشات کو ذہن میں ابھی سیر رکھتے ہوئے کہا۔ تمہاری مرضی زہرا بائی، لیکن اتنی پابندیاں لگانا ٹھیک نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہہ دیا تھا۔ نہیں حنیف خان، کسی کی مجال ہے جو تم جیسے جوان مرد پر پابندی لگا سکے؟ میں تو احتیاط کا دامن تھامنے کی بات کر رہی ہوں، اور میں کوئی ایسی گری پڑی طوائف نہیں ہوں، وقت آنے پر تمہارے لیے جان بھی دے سکتی ہوں۔ اس نے سنبھل کر کہا۔ اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا زہرا کہ کون کس کے لیے کیا کرتا ہے۔ حنیف خان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اس کے لیے محبت کا دریا موزن تھا۔ زہرا نے اداکاری کے سارے گر آج ہی آزمانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ خدا کے لیے ابھی سے منہ سے ایسی باتیں نہ نکالو، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اور حنیف خان سے لپٹ گئی۔ زہرا بائی شہر واپس لوٹ گئی تھی۔ حنیف خان اپنے باپ کے ساتھ اپنے گاؤں چلا ہے۔ اس نے اپنے باپ کو رات کے واقعات کی ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی، لیکن اپنے گھر آنے کے بعد حنیف خان کو احساس ہوا کہ وہ تو اپنے جسم کے ساتھ یہاں آیا ہے، اپنا دل تو وہ ریاست شاہ کی حویلی میں زہرا بائی کے پاس ہی گروی رکھایا ہے۔ اسے زندگی میں پہلی مرتبہ کچھ چھن جانے کا احساس ہوا۔ یہ احساس اتنا جان لیوا تھا کہ حنیف خان کی ساری مردانگی اس کے سامنے دھری کی دھری رہ گئی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ ابھی اڑ کر زہرا بائی کے پاس پہنچ جائے
اور اپنی آتش شوق کو بجھائیں۔ لیکن یہاں معاملات کی نوعیت ہی کچھ اور تھی۔ ریاست شاہ نے ایک خطیر رقم نتھو خان کو بطور ایڈوانس دے کر اسے اپنا پابند کر لیا تھا، اور نتھو خان نے اپنی برادری کے لوگوں کو سمجھا دیا تھا کہ اس مرتبہ اس نے الیکشن میں ریاست شاہ کا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا ہے۔ اس کی برادری میں نتھو خان کو پیروں والی حیثیت حاصل تھی۔ یہاں کس کی مجال تھی کہ اس کے حکم کی سرتابی کرتا ہے۔ نتھو خان اگلے روز مزید حیران رہ گئے جب مقامی تھانے دار اسے گھوڑی پر سوار اپنی حویلی کی طرف آتا دکھائی دیا تو اس کے دل و دماغ میں نئے نئے خدشات سر اٹھانے لگے۔ پہلے تو اس نے یہی سمجھا کہ کوئی نئی مصیبت آ گئی اور حنیف خان کو اشارے سے وہاں سے کھسک جانے کے لیے کہہ دیا۔ یہ اس کا حصول تھا کہ دونوں باپ بیٹے کبھی اکٹھے جیل نہیں جاتے تھے۔ خلاف معمول تھانے دار اکیلا ہی گھوڑی پر سوار اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے لیے ایک طرح سے دوستی کا اشارہ بھی تھا۔ نتھو خان جانتا تھا کہ تھانے دار کی اس گاؤں میں اس طرح آمد کا مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ وہ اب اسے اپنا دشمن نہیں سمجھتا۔ بصورت دیگر وہ اس طرف اکیلا نہ تھا۔ سناؤ تھانے دار جی، کس طرح ادھر بھول پڑے؟ نتھو خان نے اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی کہا۔ نتھو خان، اب ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی دوسری بات نہیں رہ گئی۔ شاہ صاحب کا خاص حکم ہے کہ تیرا خیال رکھا جائے۔ ہم تیرے تابعدار ہیں نتھو خان، آج سے پہلی والی باتیں بھول جا، اور ہاں اب کوئی واردات ہمارے علم میں لائے بغیر نہ کرنا، سمجھ گئے نا، تاکہ ہم مناسب منصوبہ بندی پہلے سے کر لیا کریں۔ تھانے دار نے ڈیرے پر بچھی چارپائی پر بے تکلفی سے بیٹھتے ہوئے کہا۔ نتھو خان سمجھ گیا کہ فضل شاہ نے تھانے دار کو پکا کر دیا ہے۔ اسے جلد ہی اندازہ ہونے لگا تھا کہ فضل شاہ کی سرکاری دربار میں بہت پہنچ ہے، ورنہ یہی تھانے دار جو چند روز پہلے تک اس کے خون کا پیاسا تھا اس طرح اس کی خدمت میں سلام کرنے نہ آتا۔ اس نے تھانے دار کے لیے دودھ منگوا لیا تھا اور اب دونوں راز و نیاز کی باتوں میں مشغول ہو گئے تھے۔ تھانے دار اس سے اس طرح کھل رہا تھا جیسے جرائم کی دنیا میں اس کا کوئی دیرینہ ساتھی رہا ہو۔ اس نے تھوڑی دیر بعد ہی مطلب کی بات پر آتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں نتھو خان سے کہنا شروع کیا۔ نتھو خان، قدرت نے تجھے بڑا سنہری موقع دیا ہے۔ شاہ صاحب کی دوستی سے جتنا جی چاہے فائدہ اٹھا لے، بس ایک بات کا خیال رکھنا، ہمارا حصہ ایمانداری سے تیار رہے، اور ہاں شاہ صاحب سے کہہ دینا کہ میرا تبادلہ یہاں سے نہ ہونے پائے۔ جب تک میں اس تھانے کا انچارج ہوں تو اس تھانے کی حدود میں آنے والے تمام دیہاتیوں کا انچارج رہے گا۔ نتھو خان، میری بات مان لے، لعنت بھیج اب سرحد پار کرنے پر۔ اس طرف اب بہت سختی ہونے لگی ہے، ادھر ہی سے مال اکٹھا کر لیا کر، اور اکٹھا بھی کیا کرنا، بس اپنا حصہ وصول کر لیا کر۔ ارے تجھ سے کون چھپا ہے، اس علاقے میں رسا گیر تو، رسا گیری میں اپنا حصہ لیا کر دھڑلے سے، اور ہمارا ہمیں پہنچا دیا کر۔ اللہ اللہ خیری صلی۔ نتھو کبھی حیرانگی سے اس کا منہ دیکھنے لگتا اور کبھی تشویش میں مبتلا ہو جاتا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ قانون کا کوئی رکھوالا اس طرح محض چند ٹکوں کے عوض اپنا ضمیر بھی گروی رکھ دیا کرتا ہے، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ اس نے دراصل آج تک مجرم ہی دیکھے تھے، اس کا واسطہ اپنے جیسے لوگوں ہی سے رہا تھا جو جرم کرتے تھے اور سزا پاتے تھے۔ ان لوگوں سے خیر کی توقع ابس تھی، لیکن یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی۔ یہاں تو قانون کے محافظ اسے نئے نئے راستے سمجھا رہے تھے۔ نتھو خان، بیٹا بہتی گنگا میں نہا لے، اس کے دل نے کہا۔ ساری زندگی سرحدوں پر دھکے کھانے اور ہر لمحہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینے سے یہ بہت بہتر تھا کہ وہ پولیس کے تعاون سے اپنی بدماشی قائم کر لے۔ اس طرح نہ ہینگ لگتی اور نہ پھٹکڑی اور نہ رنگ بھی خوب چڑھتا۔ چودھری صاحب، آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ یہاں کے بعد پھر پولیس نوکری کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اگر آپ کا تعاون رہا تو 3-4 ماہ میں ساری زندگی کی روٹیاں اکٹھی کروا دوں گا۔ نتھو خان نے بے تکلفی سے ان کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ جواب میں تھانے دار اس کی زانوں پر ہاتھ مار کر کہکا لگا کر ہنس دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس لوٹ گیا۔ جانے سے پہلے اس نے نتھو خان سے بڑی رازداری میں کہا تھا، نتھو خان، شاہ صاحب کو بہر صورت کامیاب ہونا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھنا، سرکاری دربار میں کسی کی عزت تب تک قائم رہتی ہے جب تک اس کا تعلق اس دربار سے بندھا رہے، ورنہ تو یہ لوگ چھوڑی ہوئی ہڈی کی طرح اسے پرے پھینک دیتے ہیں۔ شاہ اگر MP نہ بنا تو پھر ہمارا بھی رام بولو ہو جائے گا۔ یہ پلوال والے سردار بھی سارے ایک نمبر کے بدماش ہیں، بس سیاست میں فضل شاہ سے مار کھا جاتے ہیں، ورنہ دولت تو ان کے پاس بھی کم نہیں۔ تو جانتا ہی ہے سرداروں کا آنا جانا سرحد کی دوسری طرف لگا رہتا ہے۔ آج تک ان کا مال پکڑنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں چودھری صاحب، میں جانتا ہوں سرکار کو۔ آپ مطمئن ہو جائیں، میں تو اس سردار کے بچے کی ضمانت ضبط کروا دوں گا۔ اس نے مجھے سمجھا کیا ہے؟ اس نے تھانے دار کو یقین دہانی کروانے کے انداز میں کہا۔ چنگا بھائی، رب رکھا۔
تھانے دار نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ دم رخصت اس کے لیے گھی اور دیگر اجناس نتھو خان نے الگ سے باندھ دیے تھے۔ خیر ہے، شام کو منشی آ کر لے جائے گا۔ تھانے دار نے ان چیزوں پر ایک نگاہ غلط ڈالتے ہوئے کہا۔ مہربانی چودھری صاحب، نتھو خان نے ہاتھ باندھا۔ تھانے دار نتھو خان کا دماغ خراب کر کے چلا گیا تھا، جس نے اس کی روانگی کے کچھ دیر بعد ہی اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ کوئی چھوٹا موٹا ہاتھ نہیں مارے گا، بلکہ موقع محل کی مناسبت سے کوئی بڑا کام کرے گا، لیکن اس کے لیے ریاست شاہ کا الیکشن میں کامیاب ہونا ضروری تھا۔ پلوال میں یہ خبر دھماکے کی طرح پھٹی کہ ریاست شاہ نے نتھو خان کو خرید لیا ہے اور اس الیکشن پر نتھو کی برادری کے قریباً 250 ووٹ سیدھے ریاست شاہ کو جائیں گے، جبکہ اپنے اثر و رسوخ سے وہ ارد گرد کے 8-10 دیہاتوں کے ووٹرز بھی کھینچ لے جائے گا، کیونکہ ان دیہاتوں کا ہر تیسرا گھر پولیس کا مستقل گاہک ہے۔ ان لوگوں نے جرائم نہیں چھوڑنا تھا اور پولیس نے ان کو۔ سردار ان لوگوں کو جیسے بھی گارنٹی دیتا، لیکن یہ کبھی نتھو خان کی بات نہیں ٹال سکتے تھے، کیونکہ فضل شاہ اور ریاست شاہ کی مقامی تھانے پر مکمل گرفت تھی، اور مقامی سیاست میں تھانے کا کردار ہی دراصل سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ دیہاتیوں کو اس بات کا علم تھا کہ جس پولنگ سٹیشن سے تھانے دار کی مرضی کے مخالف امیدوار کے ووٹ زیادہ ووٹ نکالے آئے، اس کے نزدیکی دیہاتوں کی کم بختی آ جائے گی۔ یوں بھی نتھو خان کے ان لوگوں پر بڑے احسانات تھے۔ اکثر چوری چکاری کے کیس وہ خود ہی سنبھال لیا کرتا تھا۔ ان علاقوں میں درجنوں ایسے گھر موجود تھے جن کی بیٹیوں کو نتھو خان نے اپنے پیسوں سے بیاہا تھا، اور یہ لوگ اس کے احسانات کو یوں بھلا نہیں سکتے تھے۔ سردار کے آباء و اجداد سکھوں سے مسلمان ہوئے تھے۔ جائیداد اور دھن دولت سے اس خاندان کو شاہ فیملی سے کچھ کم لگاؤ نہیں تھا۔ سردار کا پورا خاندان سمگلنگ کے دھندے میں ملوث تھا۔ سرحد کے اس طرف اگر ان کے مسلمان رشتہ دار موجود تھے تو دوسری طرف ان کے سکھ رشتہ دار ڈیرے ڈالے بیٹھے تھے۔ کبھی کبھی تو مقامی لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے کہ ان لوگوں نے شاید جائیدادیں بچانے اور دونوں حکومتوں کو بے وقوف بنانے کے لیے ہی اپنا دھرم بدلا تھا، ورنہ ان کی عادتیں اپنے بزرگوں والی ہی تھیں۔ سرداروں کا شاہ فیملی سے پہلی مرتبہ متھا نہیں لگا تھا۔ اب تک یہ لوگ یونین کونسل اور اسمبلی کے انتخابات پر اثر انداز ہوتے آئے تھے، اور سردار نے اس ضمن میں ہمیشہ اہم کردار ادا کیا تھا، لیکن اس مرتبہ سردار رشید نے خود میدان میں اترنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ نتھو خان کہاں سے ٹپک پڑا، اس کا کیا واسطہ ہے اس سارے دھندے سے؟ سالہ ڈنگر چور کہاں سے مصیبت بن کر آ گیا؟ سردار رشید نے جو اس وقت اپنی مقامی چمچوں کے ساتھ کاغذات جمع کروا کر واپس آیا تھا، کہا، سردار صاحب، یہ سارے گھڑاک فضل شاہ نے پھیلایا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ فضل شاہ کو چارہ ڈالیں۔ بڑے شاہ کے مرنے کے بعد یقیناً وہ ریاست شاہ کے برابر اڑنا چاہے گا۔ سردار صاحب، آخر وہ سوتیلے بھائی ہیں۔ عالم داد نے کہا، جو گزشتہ 10 سال سے یہاں کا کونسلر منتخب ہوتا آ رہا تھا اور ریاست شاہ کا ڈسا ہوا بھی تھا۔ عالم داد بچوں والی باتیں نہیں کیا کرتے۔ ہر کام کا وقت ہوتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ ابھی یونین کونسل کا مرحلہ نہیں آیا۔ فضل شاہ کو یقین ہے، اور ایسا ہوگا بھی، کہ ریاست شاہ MP بننے کے بعد فضل شاہ کو یونین کونسل کا اپنی جگہ چیئرمین بنا دے گا۔ اس کا دماغ خراب ہوا ہے جو ہمارے ساتھ آن ملے۔ ہاں، اگر میں الیکشن جیت گیا تب تو ممکن ہے کچھ ہو جائے، ابھی نہیں۔ ابھی تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ریاست شاہ ہار جائے گا۔ عالم داد، تم جس طرح بھی ممکن ہو نتھو خان کو توڑو، خواہ اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے، کچھ بھی۔ سردار رشید نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے سردار صاحب، ہم ادھر ہی ہلہ مارتے ہیں۔ یہاں کے 500-600 ووٹ فیصلہ کن کردار ادا کریں گے۔ میرے 1-2 کام کے بندے ہیں وہاں، کل انہیں بلاتا ہوں اور کوئی راستہ نکالتے ہیں۔ عالم داد نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ عالم داد بڑا کایا آدمی تھا، پولیس کا سابقہ حوالدار، جس سے کرپشن کے الزام میں ملازمت سے ہاتھ دھونے پڑے تھے۔ آج 2000 مربع اراضی کا مالک اور مقامی کونسلر بن چکا تھا۔ سیاسی جوڑ توڑ اور غیر قانونی ہتھ کنڈوں میں نزدیک و دور کے دیہات میں کوئی اس کا ثانی نہیں تھا۔ عالم داد کو امید تھی کہ اگر سردار کامیاب ہو گیا تو اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے، کیونکہ سردار رشید کی آڑ میں وہ ہر شکار کھیل سکتا ہے۔ عالم داد سے نتھو خان کا کچھ پوشیدہ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس دنیا میں نتھو کی اگر کوئی کمزوری ہے تو اس کا بیٹا حنیف خان ہے۔ اگر کسی طرح وہ لوگ حنیف کو قابو کر لیتے تو ان کے لیے بہت کچھ جو بظاہر ناممکن نظر آ رہا تھا ممکن ہو جاتا۔ سردار کے ڈیرے سے اٹھ کر وہ سیدھا اپنی حویلی پہنچے اور اب گھوڑی پر بیٹھ کر ریاست شاہ کے ملحقہ گاؤں سنگھ پور جا رہا تھا، جہاں سے اسے معلومات اکٹھی کرنا تھی کہ آخر ریاست شاہ نے نتھو خان کو قابو کس طرح کیا ہے، کیونکہ نتھو خان ذرا الگ قسم کا بدماش تھا۔ اس کا گھٹیا قسم کی سیاست سے کبھی دور کبھی واسطہ نہیں رہا تھا، تو پھر وہ شاہ فیملی کے قابو کس طرح آ گیا؟
सिंहपुर में वो अपनी शनाख्त खुफिया रख कर ही जाया करता था। यहाँ का वो एक बदमाश जो पांडी का काम करता था फजल शाह का खास आदमी था, लेकिन आलमदाद के लिए ऐसे खास आदमी काबू करना मुश्किल काम नहीं था। उसने गांव के बाहर ही बने शरफू के डेरे का रुख किया। शरफू डेरे ही पर मौजूद था। आलम को घोड़ी पर आते देखकर इसकी बातें खुल गई। आओ आओ हवालदार जी, अस्सलाम वालेकुम। आज तो कीड़ी के घर नारायण आ गए। इसने हुक्का एक तरफ रखकर खड़े होते हुए कहा। आलमदाद का इस्तकबाल भी किया। वालेकुम अस्सलाम। सुना भाई शरफू, क्या हाल है तेरा? मैंने सोचा तू अब कहाँ आएगा, मैं ही खैरियत मालूम करने आ जाता। आलमदाद ने घोड़ी से उतरकर इससे गर्मजोशी से मुसाफा करते हुए कहा। डेरे पर इस वक्त वो अकेला ही मौजूद था। दो मुजारे अपने काम में मसरूफ थे। यूं भी शरफू बड़ा होशियार बदमाश था। अपने गिर्द ज्यादा भीड़ जमा करने की उसे आदत नहीं थी। दोनों इधर उधर की बातें करते रहे, जिसके बाद आलमदाद मतलब की बात पर आ गया। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।